بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ایصال ثواب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ثبوت موجود ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ان سے بعد آئے، یعنی لوگ انتقال کر گئے، ان کے بعد جو لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹے پوتے وغیرہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ہمارے بھائی تھے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایصال ثواب پر آیت مبارکہ موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہی نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے پیچھے والے جن کو تم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے وہ ایصال ثواب کرتے رہے، استغفار کرتے رہے تمہارے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کر دیا، تو اس نے عرض کی کہ یا اللہ میرا یہ درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو اس سے فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر تیری اولاد نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے، استغفار کیا ہے، جس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مرحومہ میں سے ہے کہ جب وہ قبر کے اندر جائیں گے تو ان کے پاس اعمال نیکیاں نہیں ہوں گی، اور جب وہ قبر سے نکالے جائیں گے قیامت والے دن تو ان کے پاس نیکیاں موجود ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ ان کے پیچھے والے جو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔